السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حارث اور آج میرا ٹاپک ہے بلیک میجک۔ سب سے پہلے ان دا نیم آف اللہ ہو از رحمان اینڈ رحیم اینڈ مالک یوم الدین۔ دوستو، ہم سب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلیک میجک ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ ایک وہم ہے؟ تو ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ اب چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع۔ تو دوستو، سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بلیک میجک کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو دیکھیں تو ہمیں دو چیزوں سے اس کے بہترین ریفرنس ملتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن اینڈ نمبر 2 بائبل۔ قرآن اور بائبل میں ان دونوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا وہ واقعہ ملتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا، جنہوں نے ہوا کے اندر اپنی لاٹھیاں پھینکی جو کہ حضرت موسیٰ کے لیے سانپ بن گئی۔ تو اگر ہم بات کریں تو ہمیں ریفرنس ملتا ہے بائبل کے اندر ایگزوڈس چیپٹر 7 ورس 10 سے 12 تک ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، جس کی میں ٹرانسلیشن اگر آپ کو کروں تو وہ یہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسی اور لاٹھی ان دونوں کو ایسے پھینکا کہ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ کوئی اژدہا یا سانپ ہے۔ یہ ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے جو لوگوں کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دیا گیا تھا، ایک دھوکہ ڈال دیا گیا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں پر ایک ایسی چیز ڈال دی گئی تھی کہ انہیں حقیقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب مزید اس طرح آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن میں بھی اس کا ریفرنس ملے گا۔ قرآن میں آپ کو اس کا ریفرنس ملے گا سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 66 سے 69 میں، جو کہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ تم ہی ڈال دو، پھر کیا تم اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اور ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ڈرنے لگے، گھبرانے لگے۔ تب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ آگے چلتے جائیں، اس کا ترجمہ مزید اگر ہم پڑھیں تو کیا ہے؟ اور تم جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو داہنے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہاں پر کہ وہ جو چیز کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک سیراب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز کو کلیئر کر دیا کہ جادوگر جو انہوں نے اپنے وہاں پر ٹیکنیک کو استعمال کیا، جو وہاں پر انہوں نے اپنے طریقہ کار کو استعمال کیا، وہ بیسیکلی لوگوں کے لیے ایک فریب تھا، لوگوں کے لیے ایک دھوکہ تھا، لوگوں کے لیے ایک سیراب تھا جو لوگوں کو دکھایا گیا، اس کا حقیقت سے جادو کے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو ہوا میں پھینکا تو اصل میں وہ ایک عظیم سانپ بن گیا، اور عظیم سانپ بننے کے بعد ان سب کے جادو کو، وہاں سے جتنے بھی انہوں نے سانپ کریٹ کیے، جو بھی انہوں نے جادو کیا، اس سب کو نگل گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کے میجیشن، یہ بات یہاں سے واضح ہو رہی ہے کہ اس وقت کے میجیشن سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹرکس کا یوز کرتے تھے، اس لیے لوگوں کو آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دکھانے کے لیے۔ مزید اگر آگے ہم جائیں تو یہاں سے ہم پتہ چلتا ہے اب بیسیکلی دوسرا سوال ہمارے ذہن میں یہاں پر کیا آتا ہے؟ دوسرا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ علم کہاں سے آیا، مطلب اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو بات کریں تو قرآن پاک میں ہمیں اس کا ریفرنس بھی ملتا ہے۔ قرآن کے مطابق ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، یہ لوگوں کو اس کا علم سکھاتے تھے، اور وہاں پر ایک کنڈیشن یہ لاگو ہوتی تھی کہ یہ علم سکھایا تب جائے گا تاکہ لوگ اس فتنے کو سمجھیں اور اس کو مت اپنائیں۔ اس لیے ہاروت اور ماروت جادوگر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا جو لوگوں کو یہ علم سکھاتے تھے۔
दोस्तों आगे बात करते जाए तो इन हरूत और मरूत को बेबीलोन, जो कि मेसोपोटामिया का एक कदीम शहर था, वहां उतारा गया था। और इसके साथ साथ एंशिएंट इजिप्ट प्रीसेस्ट और सोर्सर्स सीक्रेट स्पेल्स और रिचुअल्स का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पे बात हो रही है कदीम मिस्र की। ग्रीस और रोम की दोस्तों अगर हम बात करें तो वहां पर नेक्रोमेंसी का मानी होता है यानी मुर्दा लोगों से बातें करना। वहां पर नेक्रोमेंसी के थ्रू लोगों को ये चीज सिखाई जाती थी और लोगों को एक काला इल्म सिखाया जाता था। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं, जहां पर हिंदू तंत्रा और अघोरी लोग, ये दो कैटेगरी के लोग थे, तंत्रा और अघोरी लोग। ये क्या करते थे, काला जादू के लिए सैक्रिफाइसेस देते थे, अपनी कुर्बानियां देते थे। इस्लाम के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि ब्लैक मैजिक जिन्नात और शयातीन की मदद से हासिल किया जाता है, जिसका हवाला हमें सूरा अल फलक और सूरा अल बकरा में मिलता है। कैसे ब्लैक मैजिक हासिल किया जाता है? सवाल ये पैदा होता है जो हमारे ज़हन में आता है कि ब्लैक मैजिक को हासिल कैसे किया जाए। तो उसके लिए हर सिविलाइजेशन में, हर मजहब में एक अपने तरतीब है, जिसमें सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ओरल ट्रांसमिशन बेसिकली जो बुजुर्ग उनके ये ब्लैक मैजिक सीखते थे, वो क्या करते थे, वो आगे छुप छुपा कर लोगों को ये इल्म सिखाते थे, उन तक डिलीवर करते थे, उन तक बताते थे। दूसरी बात आती है सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। अब इसका यहाँ पे ये मानी है कि जिन्नात को राजी करने के लिए जो अमल किया जाता था, उनके लिए जो कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, उनके लिए जो कुर्बानियां दी जाती थी, इस सारे को हम कहते हैं सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। तीसरी बात अगर हम करें दोस्तों, वो हमें मिलती है बुक्स और एंशिएंट टेक्स्ट। अब इन किताबों में क्या होता है? इन किताबों में ये इल्म की तरतीब सारा कुछ A to Z सिखाया जाता है, जो कि लोग पढ़कर इस ब्लैक मैजिक को सीखते हैं, ब्लैक मैजिक हासिल करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंसान को एक शयातीन से, इंसान को एक जिन्नात या शैतान से मुआहिदा करना पड़ता है, जिसके थ्रू, उस मुआहिदे के थ्रू उसको ये ब्लैक मैजिक मिलता है, जिसको वो इस्तेमाल करता है। अब वो मुआहिदा किसी किस्म का भी हो सकता है। मुआहिदा जरूरी नहीं कि वो कुछ अच्छे काम के, वो यकीनन ब्लैक मैजिक है तो उसका गलत असर आएगा, तो उसमें गलत मुआहिदात शामिल होते हैं जो कि जिन्नात या शयातीन के साथ किए जाते हैं। दोस्तों आगे अब हमारे ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि ब्लैक मैजिक के स्टेजेस क्या है, यानी ब्लैक मैजिक के मराहिल क्या है। मतलब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में अगर जाऊं तो हमारे ज़हन में ये सवाल आता है, जिसका जवाब दोस्तों ये है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन्वोकेशन का मानी होता है बुलाना। यहां पर यह किया जाता है कि जिन्नात को बुलाया जाता है, शयातीन को बुलाया जाता है, उनको बुलाने का जो तरीका इख्तियार किया जाता है उसे हम कहते हैं इन्वोकेशन, और ये फर्स्ट स्टेज होता है ब्लैक मैजिक के अंदर। दोस्तों दूसरी बात, सैक्रिफाइस, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, कुर्बानियां देना, जिन्नात को राजी करने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं कि वो हमारे पास आए। तीसरी बात, स्पेल कास्टिंग, मतलब ऐसे लफ्जों का, ऐसे मंत्रों का अमल जो कि करने से जिन्नात की ताकत को, यानी जो उनसे मिलता है, जिन्नात का इल्म जो मिलता है, उसको हासिल किया जाए। दोस्तों अगला स्टेप नंबर 4, ऑब्जेक्ट बाइंडिंग। इस सबसे आप सब वाकिफ हैं, यह है तावीज का बांधना या किसी भी तरह। अब तावीज का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? तावीज पर गलत जुमले लिखे जाते हैं, जो उनकी गलत वर्डिंग होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कुरान की नाउज़बिल्लाह तौहीन की जाती है, आयतों को हेर फेर किया जाता है, जिसके थ्रू ये होता है कि किसी इंसान पर उसका नुकसान डालने की कोशिश की जाती है। मतलब किसी इंसान को, अब वो कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है? सबसे पहले उसका कारोबार तबाह करना हो, उसका नुकसान किया जाता है, उसकी जान खतरे में डालनी हो, उसका नुकसान किया जाता है, उसको बीमारी में मुब्तला करना हो, उसका ब्लैक मैजिक के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, उसको नजर में डाल दिया जाता है। यानी सारे अमल जो एक इंसानियत को खतरे में डाल दें, वो इसके थ्रू किए जाते हैं। दोस्तों अगला मरहला ये है पोजेशन का बेसिकली मानी है जिन्नात का असर। अब इसमें क्या आता है, किसी इंसान या जगह पर जिनको कब्जे में ले लिया जाता है। मतलब किसी स्पेसिफिक जगह पर इंसान के अंदर जिनको कब्जे में ले लिया जाता है, जिसके थ्रू उसे कहा जाता है कि हमें ये मैजिक सिखाएगा तो देन हम उसे रिलीज करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुछ स्टेजेस थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। अब हमारे सामने एज अ मुस्लिम एक सवाल पैदा होता है कि इस्लाम का इस पर नजरिया क्या है।
اسلام کے اگر نظریے کی بات کروں اور اسلام اس کا ہمیں حل کیا بتاتا ہے، اسلام میں بلیک میجک حرام ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث بھی ہے، کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو قرآن اگر اس کو حرام قرار دیتا ہے، قرآن اس کا ہمیں توڑ بھی یعنی حل بھی بتاتا ہے۔ اب وہ حل کیا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کے اندر سے ہمیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر سے ہمیں شفا حاصل کرنی چاہیے، مطلب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہیے۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ دوستو اگر میں بات کروں قرآن کے اندر سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی، یہ 3 چیزیں بہترین ہیں بلیک میجک کے اثر کو ختم کرنے کے لیے۔ دوستو جادو کا اثر دور کرنے کے لیے اس کے علاوہ صدقہ اور اللہ کی عبادت میں کثرت، اگر یہ چیزیں شامل ہوں تو جادو کا اثر ختم ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں قرآن میں بتائی گئی ہیں، ہمیں قرآن میں ان ڈیٹیل یہ سب کچھ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ کام کیے جائیں تو ہم جادو کے اثر سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر میں بات کروں، آج ہم نے کیا دیکھا؟ آج ہم نے یہ دیکھا کہ بلیک میجک صرف ایک ہسٹوریکل یا ریلیجیس کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلیت مطلب اس کا حقیقت سے تعلق صرف اتنا ہے کہ جنات اور شیاطین سے اس کا عمل حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کے لیے بھی راستہ بتا دیا ہے کہ کیسے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم آگے بات کریں کہ اسلام نے تو ہمیں اس کا طریقہ بتایا، لیکن بتانے کا ویڈیو کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ آپ لوگ اس بات سے اویئر ہو سکیں کہ کالا جادو، بلیک میجک یہ کہاں سے چلا، اس کی ہسٹری کیا تھی، یہ کیسے پیش آیا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، جن سارے کنسیپٹ کو ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔